یہ میرا کمال نہیں ہے، مجھ کو کس نے سکھایا؟ اب اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بیس بنے گی، ایک رنگ کالا اور ایک بیس بنے گی، اس بیس کو ذرا دیں کہ میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ ایک بات یہ ہدہد کی، ایک بات آئے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ کمال اللہ کا ہے، اور ایک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ کمال اللہ کا ہے۔ تین باتیں آج آپ کو سناؤں گا، اور یہ قرآن سامنے ہے۔ یہاں جب میں بیٹھا ہوں اس وقت بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا بیان ہونا ہے، بس قرآن پاک کھولا، یہ آ گیا۔ اس سے پہلے مجھے پتا بھی نہیں تھا، یہ ابھی مضمون تیار ہوا ہے آپ سے بات کرتے کرتے، کڑی سے کڑی مل گئی، اور مجھے سارا سسٹم اللہ نے ایک دماغ میں دے دیا کہ میں نے ان احادیث اور آیات قرآن کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ کمال میرا نہیں، کمال اللہ کا ہے، حضور نے کہا۔ البتہ جو جال کی بات ہے وہ سچی ہے، لیکن اس میں میرا قصور کوئی نہیں، وہ تقدیر میری بنی ہوتی ہے۔ اگر میری تقدیر میں موت لکھی ہو یا قید ہونا لکھا ہو، پھر مجھے جال نظر نہیں آتا، میری عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ پانی کا بتا دیتا ہوں کہ نیچے کتنا ہے، لیکن جال نظر نہیں آتا، اس میں جا کے پھنس جاتا ہوں۔ تو جال کا معاملہ کس کا ہے؟ تقدیر کا۔ جال کا معاملہ تقدیر کا، اور پانی کا معاملہ اللہ کا۔ جب آپ نے ہدہد کو دیکھنا چاہا تو اس وقت آپ نے ہدہد کو دیکھ کر یہ الفاظ فرمائے، اللہ اکبر، فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد۔ یہ سورہ نمل ہے اور یہ 19واں پارہ ہے۔ فقال ما لی لا اری الہدہد۔ یہاں بھی پیغمبر کی ایک عاجزی مل رہی ہے، اور بڑی عجیب عاجزی ہے۔ اب اس کا میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کو عاجزی ملے گی۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے تاکہ مجھے خوشی ہو کہ آپ کو قرآن پاک کا کافی سارا ادراک ہے۔ ادراک کہتے ہیں سمجھ کو، جیسے ادراک آتا ہے نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فقال ما لی لا اری الہدہد۔ فقال، پھر کہا پیغمبر نے، فقال، پھر کہا سلیمان علیہ السلام نے، ما لیا، مجھ کو کیا ہو گیا؟ پھر کہا پیغمبر نے، ما لیا، مجھ کو کیا ہو گیا؟ لا اری الہدہد، کہ مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں عاجزی کس میں آئی؟ عاجزی کا لفظ کون سا ہے؟ بولیں کہ مجھ کو کیا ہو گیا؟ آج کا کوئی حکمران ہو یا کوئی ٹیچر ہو، وہ جلدی سے کہتا ہے وہ فلانا الو کا پٹھا کہاں چلا گیا؟ جو کم ظرف والے ہوتے ہیں نا، ہر قوم کے، ہر طبقے کے، ہر مزاج کے، ہر طبیعت کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ قاری ہے، حافظ ہے، ماسٹر ہے، پروفیسر ہے، تو وہ بڑی جلالت میں کوئی نظر نہ آئے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، اور فلانا خبیث کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو وہ پیچھے سے آواز آتی، جی میں ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ دعویٰ غلط ہو گیا کہ وہ خبیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پیغمبر کا انداز دیکھیں کہ پیغمبر کو ہدہد نظر نہیں آیا، آگے جا کر پانی کی ضرورت پڑ گئی چیک کرنے کی، کیونکہ لشکر والوں نے کہا کہ حضرت پیاس لگی ہے، تو آپ نے ایسے نظر ماری پرندوں میں، تو ان میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ تو یہ نہیں فرمایا وہ کہاں دفع ہو گیا ہے ہدہد، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اپنے متعلق فرمایا کہ آج مینو کی ہو گیا کہ مینو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ شاید ہو گئی، نہیں سمجھے یار،
جلدی نہ بولیا کرو، میں نے بھی لطف آئے. فقال ما لي لا ارى الهدهد، ما لیا مجھ کو کیا ہو گیا کہ مجھ کو ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہو گیا ہے. پہلے اپنا کہا پھر کہا کہ شاید غائب ہو گیا. اب ساتھ ہی پیغمبر حاکم تھا، بادشاہ تھا. ایک اور جملہ اگلا سنیں، بڑے جلال کے ساتھ فرماتے ہیں. فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ غائب ہو گیا ہے بغیر اطلاع کے، بھاگ گیا ہے بغیر اطلاع کے، یا چھپ گیا ہے بغیر اطلاع کے، میں اس کو سخت قسم کی سزا دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ویسے ہی اس کی سرکشی ختم کرنے کے لیے، اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے میں اس کو ذبح کر دوں گا. یہ تو ہے جلالت. اب اس جلال کے ساتھ جمال آیا ہے جی. اس جلال کے ساتھ جمال کیا ہے؟ جلال کیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کروں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی معقول بہانہ لے کر آئے تو پھر اس کو چھوڑ دوں گا. ایک اور پرندہ تھا جو کبوتر ہے، اس نے اڈاری ماری لشکر کے اندر، اور جس طرف سے آ رہے تھے اس طرف کو اس نے سوچا کہ تھوڑی تھوڑی پرواز کرتا ہوں. آگے ہدہد آ رہا تھا فضا میں اڑتا ہوا، تو کبوتر اس کے قریب پہنچا اور قریب پہنچ کر کہنے لگا بھائی وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اور وارنٹ بھی بڑے سخت ہیں. جو اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، یا آج کے دور میں جس طرح حکیم ثناء اللہ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ، تو وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، یا تو آپ کو سزا ملے گی اور یا آپ ذبح کر دیے جائیں گے، لہذا اور جلدی کریں. اتنا ہدہد کو بھی پتا تھا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی چلا جاؤں، سلیمان پیغمبر کے جنات نے بتا دینا میں کہاں ہوں اور پکڑا جاؤں گا. اور اگر میں مار دیا گیا نافرمانی کے اندر ہی، تو پھر قیامت کے دن میں نافرمانوں میں اٹھایا جاؤں گا. اس لیے پیغمبر کی وفاداری ضروری ہے. اور پیغمبر کی وفاداری اگر کوئی سیکھے تو صحابہ سے سیکھے. یہ کالے رنگ کا پہنا تو حفظ ہو گیا. بس ابو بکر صدیق کی یہی بڑی خطا سمجھ رہے ہیں نالائق جاہل کہ ابو بکر صدیق کو حضور نے اپنے پاس کیوں سنا لیا. حضور کے قدموں میں سوئے تھے، غار میں بھی ساتھ تھے اور مزار میں بھی ساتھ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جو علوم شان صدیق اکبر کو دیا، ماتمی لباس والا ہمیشہ ان سے حفظ کرتا رہے گا. تو حضرات جب پیش ہوا قرآن سے پوچھتے ہیں، فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بس دیر نہیں کی ہدہد نے، فقال آتے فوراً پہنچتے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فقال احطت بما لم تحط به. اب ذرا ہدہد کا عقیدہ سنیں. ہدہد کا عقیدہ، پہلے اس کی عاجزی کہ یہ میرا وقت نہیں، یہ اللہ کا عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ اڑتے ہوئے فضا میں اندازہ لگا لینا پانی کتنی دور ہے زمین کے نیچے. یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اب اگلا کیا ہے؟ اب اگلا جب وہ آ رہا تھا تو اس کو بتا دیا گیا کہ پیغمبر جلال میں ہے.
اور پھر کیا ہوا؟ بڑا سمجھدار ہے یہ، بڑا سمجھدار ہوتا ہے پرندہ کہ جا کے جب میں پیش ہوئے نا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر اپنی جلال وچ آ کے کہے کہ تسی اور پرندے نو ٹھنڈا لاؤ، چولہا مارو، یا کوئی تکلیف دو، یا مینو ذبح کرا دے۔ ایک ایسی بات کہی آ کے پیغمبر کو کہ پیغمبر کو بھول ہی گیا کہ میں نے اس کو پوچھنا تھا۔ نہیں سمجھے؟ اور پھر کہتے ہیں فقال احط بما لم تحبی، اللہ کے پیغمبر مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر زادے ہیں، لیکن ایک میں بات لے کر آیا ہوں، ایک خبر ایسی لے کر آیا ہوں جس کا تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے۔ اتنے ہوں پنجابی کی آخر اتنے رکھ، کمال ہے جی ماسٹر سرور صاحب۔ ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، آپ صاحب وحی ہیں، آپ کے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے، آپ کے وارث صاحب صاحب کتاب سے زبور آپ کتاب عطا کی گئی، اللہ کے نبی تھے، آپ نبی کے بیٹے ہیں، لیکن خبر میرے پاس ہے وہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کے دور کا کوئی رضا خانی ہوتا تو وہ فوراً فتویٰ لگا دیتا یہ نبی کا گستاخ ہو گیا ہے، لیکن وہ اتنی اس نے عمدگی سے بات کی ہے کہ اس کو اللہ نے محفوظ کیا، خود کے لفظوں کو، اس کے بول کو، اس کے الفاظ کو، اور آمنہ کے لال آئے تو ان پر قرآن بنا کر وہی اتار دیا۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو پارہ بھی بتا دیا، سورت بھی بتائی ہے۔ فقال احط بما لم تحبی، میں وہ خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ایک ایسی تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں جو بالکل سچی ہے، اور اندر وجدان سے یہ بات کہہ رہا ہے، اپنے رب سے تصدیق کرا لو میں سچ بول رہا ہوں۔ اب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں رہ گیا تھا تیری ایسی تحدید، اس لیے کہ پیغمبر کو وہ بات سننی زیادہ پرکشش لگی جس بات کا پیغمبر کو خبر نہیں۔ کہتا انی وجدت امرأة، انی وجدت امرأة، پانی پلاؤ، بلکہ یوں لگتا ہے انی وجدت امرأة، میں نے آپ کے لشکر سے ہٹ کر ایک جگہ جا کر دیکھا ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، جوانی بھی بھرپور ہے، تملکہم، وہ اپنی قوم پر حکومت کرتی ہے، جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، اور اس کی قوم کا نام سبا ہے، اور ملک اس کا یمن ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے پایا ہے ایک عورت کو جو حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے میں کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز اس کے پاس ہے،
ہر چیز ہر نعمت اس کے پاس ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اس کا تخت بہت بڑا ہے, قیمتی ہے. اور پھر کہتی ہے وہ ابھی اس کا بیان چل رہا ہے, کہتا ہے میں نے ان کی صبح کو دیکھا تو سورج جب نکلتا ہے تو مشرق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں سورج کو, اور جب غروب ہوتا ہے تو پھر مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. یہ ان کی صبح و شام عبادت ہے, اور وہ سجدہ بھی اللہ کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ من دون اللہ, اللہ کے بغیر سجدہ کرتے ہیں. میں حضور کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے, اور ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ کہتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. شیطان نے ان کے اس شرک کو خوبصورتی دے دی ہے, اور شیطان خوبصورتی دیتا ہے. آپ بیٹھے ہیں سیدھے سارے, مسجد میں آئے, باوضو ہو کر مسجد کے اندر پہنچ گئے, بیٹھ گئے, اور ایک طرف گھنگرو بننے ہوں, لاکنا پیٹی بننی ہوئے, گال میں ساوا صافا پایا ہوئے, سر سے چمکیلے ستارے نے ٹوپی کیتی ہوئے, دماغ بندی ہوئے, ناچ ہو رہا ہو, ڈانس ہو رہا ہو, یہ بابا جی کا عرس ہے. آپ بتائیں اس میں ظاہری طور پر کشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیں تو صحیح. اس میں ظاہری طور پر بڑی کشش ہوگی. دل چاہے گا کہ یار کھڑے کھڑے دیکھ ہی جائیے. اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے سننے کے لیے پہلے دل اور پھر دماغ یہ شرک سے پاک ہونا چاہیے, پھر قرآن کا مزہ آتا ہے. جیسے آپ حضرات کو آتا ہے, جیسے آپ حضرات سنتے ہیں, لطف آتا ہے آپ قرآن سن کر. تو قرآن کریم نے یہ بتا دیا, یہ چادریں اٹھا کر جو جلوس کی شکل میں چلتے ہیں نا, مزاروں کے چادریں لے کر, اللہ کے بندو جو اپنے آپ کو نہیں ڈھانپ سکتا تمہاری چادر کا محتاج ہے, جس کی قبر تمہاری چادر کی محتاج ہے, تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ اس کو بھی زندگی میں اللہ دیتا رہا اور تمہیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے. جو اپنے گلے کی حفاظت نہیں کر سکتا, جس کے سرہانے یا پاؤں کی طرف بڑا سارا گلہ پڑا ہوا ہے, اتنا موٹا تالا لگا ہوا ہے, اور گدی نشین کیا کہتا ہے سب کچھ یہیں سے ملے گا, ادھر سے سارا کام بنے گا. لیکن یہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے تالا لگایا ہوا ہے. جو قبر پر پڑے ہوئے گلے کو حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیسے حفاظت کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے جلوسوں میں شامل ہونا اور ایسے دھمال میں شامل ہونا اور ایسے پروگراموں میں جانا, یہ مکمل طور پر نبی علیہ السلام کی شریعت میں مکروہ نہیں, حرام ہے. یہ حرام سے, اور یہی بات ہم کہتے ہیں. میں تو سب علماء کو کہتا ہوں, خاص طور پر جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں, میں سب کو کہتا ہوں کہ تم اگر اس مسئلے کو بیان کرو تو لوگوں کے دلوں کے اندر شرک کی صفائی ہو جائے گی. کیوں نہیں اس طرف آتے؟ تو میں بتا رہا تھا قرآن پاک کیا فرما رہا ہے, وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور پھر اب کیا ہے, آپ چادر چڑھا گئے, اللہ معاف کرے ویسے کہہ رہا ہوں, چادر چڑھا گئے, گدی نشین صاحب آئیں گے اور آ کر چادریں اٹھا کر ایک اوپر رہنے دیں گے, باقی لے جائیں گے. اور پھر جب سرکاری وفود آتے ہیں یا پھر کہیں پھنسے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کہیں قابو آ گئے تو وہ آ گئے, تو پھر ان کے گلوں میں یہ قبروں کی چادریں اور سروں پر دستار بندیاں یہ کی جاتی ہیں. میں آپ سب کو بتاتا ہوں, چاہے کوئی مولوی ہو, عالم ہو, جو بھی یہ کام کرے گا وہ حرام فیل کرے گا. ہمارے دین کے اندر یاد رکھو کمپرومائز نہیں ہے شرک پر.
नबी अलैहिस्सलाम को साफ उन्होंने कहा मुशरिकीन मक्का ने कि जनाब आप ऐसे करें, हम सारे खानदान की जवान हसीन लड़कियां इकट्ठी कर लेते हैं, आपको हक देता है हर माँ बाप, जिस लड़की पर उंगली रखेंगे उसी के साथ आपकी शादी कर दी जाएगी। आपको माल चाहिए तो पूरे मक्का मुकरमा का सोना और जेवर इकट्ठे करके आपको बकायदा तोलेंगे, एक पलड़े में आपको बिठाएंगे, एक पलड़े में सोना डालेंगे, आपके बराबर वजन का जितना माल चढ़ गया वो सारा आपका। और मक्का मुकरमा में हुकूमत आपकी होगी, जो फैसले आप करेंगे हमें मंजूर है। लेकिन ये कहना आप छोड़ दें कि अल्लाह ही को सजदा करो, किसी और को ना करो, ये जो ना करो वाली बात आप कहते हैं ये कहनी छोड़ दें। 3 बातें, शादी जिस लड़की से कहेंगे हुकूमत आपकी होगी और सोना आपके बराबर तोला जाएगा आपके लिए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब क्या दिया, वो इससे भी आगे है। आपने यूं हाथ किए, यूं हाथ करके फरमाया मेरे इस हाथ में तुम सोना रख दो, सूरज रख दो, और इस हाथ में चांद ला कर रख दो। वल्लाह, अल्लाह की कसम, चांद और सूरज मेरे हाथ पर अगर तुम रख सको तो रख दो, मैं फिर भी अल्लाह की तौहीद को बयान करने से बात नहीं हूं। मैं अभी इब्तदा में था, बच्चा था, छोटी सी उम्र थी मेरी, ये ज़हन की तरह की होगी, तो ज़हीन शुरू से बड़ा था। तो हजरत इस जगह पर हजरत अक़दस सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे, और मैं इतना था, इतना, मेरा हाथ नजर आ रहा है आपको, इतना था, और मुझे अभी तक उनका बयान याद है। यहाँ बैठकर बयान फरमा रहे थे और उलमा से ये जगह भरी हुई थी, ज़ारो कतार रो रहे थे उनका बयान। लोगों के दिलों के अंदर तो उन हजरात के बारे में ऐसे बोझ भरा हुआ है जैसे अबू जहल के दिल में उनके बारे में बोझ भरा हुआ था नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। लोगों को क्या पता कि वो किस शान के मारे थे। और फिर मेरे मुंह पर मीठे और आगे पीछे उनको बुरा समझते हैं। मैं कहता हूं इनसे बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है। मैं कुरान करीम जो बयान करता हूं तुम्हें इस पर एतमाद है, तो मुझे ये इन्हीं हस्तियों से और शेखुल कुरान से ये कुरान मैंने सीखा है, उन्हीं के कदमों में बैठकर सीखा है। मेरे बाप ने भी उन्हीं से पढ़ा है, मेरे अब्बा जी के भी उस्ताद। पता नहीं क्या है, वो कहते हैं भाई 2-4 आयतें सीख ली और कुछ 1-2 कहावतें याद कर ली और उसके बाद कहना शुरू कर दिया हमारे जैसा अल्लामा ही कोई नहीं। तुम्हें क्या पता कि वो किस पाए के मालिक थे। तो हजरात, नबी अलैहिस्सलाम ने कंप्रोमाइज नहीं किया शिर्क के मामले में, और हमारे यहां क्या है, दोस्तियों यारियों के अंदर हम चले जाते हैं। रबीउल अव्वल में हमारे जैसा पक्का बरेलवी कोई नहीं होता, मुहर्रम के अंदर हमारे जैसा पक्का कोई शिया नहीं होता, और रमजान मुबारक के आखिरी अशर में हमारे जैसा पक्का कोई देवबंदी नहीं होता। खत्मे कुरान होते हैं ना, शबीने होते हैं, बस जहां से जो मिल जाए उसको खा लेते हैं, पी लेते हैं, इतना भी नहीं पूछना गवारा करते ये जो नजर न्याज दे रहे हो, जो हमें खिलाने लगे हो, ये किसके नाम की है। नजर न्याज के मुतालिक भी सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर वाज़ेह इरशाद फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता। थोड़ी आप में से बाज़ हज़रात को परेशानी हो रही होगी, लेकिन तुहानू खुश करने वास्ते मैं बयान ना करके ते मैं कबर विच मरीना है, मैं क्यों लिस्तर खावा कर लूं, तुसी मैनू उत्थे छुड़ान आ जाओगे। मैंने तो करनी साफ बात, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, बेशक हराम है तुम पर मुर्दार, वद्दम और खून भी हराम, वलहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त भी हराम, और सबसे आखिरी नंबर सूअर के गोश्त से बढ़कर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह,
اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر یا نیاز ہو وہ سور سے بھی بڑھ کر حرام ہے. ہوں کوئی ہوئے راضی کوئی ہوئے ناراض، نہ میں کسی کو روٹی لینی نہ میں کسی کو لینے دانے. اللہ تعالیٰ تمہیں مینو قرآن کریم کی اتباع نصیب فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے شرک کرنے والوں کو بڑی خوبصورتی مل جاتی ہے، بڑی خوبصورتی مل جاتی ہے. ان کا شرک کرنے والوں کے شرک کے اعمال کو حسن دے دیا جاتا ہے. پراتا رکھیاں ہوئی نے ٹریواں سر سے اتنے پونے دیتے ہوئے نے تے جا رہے ہیں جناب سارے راوی دے جن بھی بےوقوف قسم دے احمد راوی میں قرآن کا بہت کام ہو رہا ہے. میں جاتا ہوں وہاں میرا تعلق ہے اور میرے ساتھ لوگوں کو محبت ہے. میرے حلقہ ارادت میں بے شمار وہاں کے لوگ شامل ہیں، لیکن وہاں ہے پیر بالا، پیر محمد غوث، چند پیر، یہ سب ادھر ہی ہیں. وہ پیر بالے کی قبر پر آیا نا، آئی نا ایک عورت اپنی جوان لڑکی کو لے کر نوراتا کٹن واسطے، نوراتا کاٹتے ہیں. یہ حاجی شیر بھی جاتے ہیں نا، وہ جانتے جی کہ نہیں، حاجی شیر وہاں بھی جاتے ہیں. لے کے جا اتنے تو جندرے نو ہاتھ پا لگ پتا جاتی انا ہو جاتی. تو یہ نوراتا کاٹنے گئی مائی، تو جب نوراتا کاٹنے گئی اپنی جوان لڑکی کو ساتھ لے کر تو ہر وقت قبر پر سر رکھ کر کہتی وے پیر بالا کرما آیا، وے پیر بالا کرما آیا، میری دھی بننے لا ان کا رشتہ کرا. مولانا سنتے تھے صبح شام، یہ مائی بھی ویلی ہے لڑکی بھی ویلی ہے، چلو کدھر اڑاؤ کام. وہ لڑکی کے ساتھ آنکھ ماری کسی نے، وہ لڑکی کو لے کے چلے گئے. صبح مائی اٹھی تھی لڑکی غائب تھی. اب آ کر نا ہوں میرا ذرا منہ دیکھا جائے کہ چبا جا منہ کر کے پیر بالا کڑالا پٹھیاں سمجھا تینوں ایویں آخیا مننے لا، وہ تو انج ہی نکل گئی کسی نال. تین تو آخیا رشتہ کرا، ایویں مننے لا بھی ہے. پریشان حال. نہ وہ پیر بالا تمہارا اچھا کرتا ہے نہ برا کرتا ہے، یہ تقدیر میرے اللہ کے پاس. اور تم سے وہ چھوٹا سا پرندہ ہودو بھی اچھا ہے. اور ہود نے کیا کہا بڑا کہ پانی کو چیک کرنا یہ اللہ نے مجھے وقت عطا کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، لیکن جال میں پھنس جانا یہ میری تقدیر ہوتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ تقدیر کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ماشاء اللہ. اج تمہوں مل کے سارے مینو یہی ہوئی جی مینو اج عید ہوئی ہوئی. جی تھی خوش ہوئے جے نا تو میں بڑا ہی خوش ہاں. تاں میں آج 1 بجے آ گئے. میں کہ لے بھی اج میرے نال ہمیشہ دا لگ جاتا، اج میں دا لانا، میں چھتی آ گیا. تو حضرات یہ بات قرآن پاک کے الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ ہر پٹھا کام کرنے لگا شیطان ان حسن پا دینا ہے، خوبصورتی ڈال دیتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہو تو فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان قبر پرستی پر، گھوڑا پرستی پر، جھنڈا پرستی پر، پنجا پرستی پر اور ڈنڈا پرستی پر شیطان ہر الٹے کام پر خوبصورتی دیتا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. شیطان اچھے کام سے روکتا ہے، اچھے کام سے روکتا ہے. اور چل یار خیر کر رہا ہے 10 دن چلو روز نہیں بھی لبے گا، اور چلو یار باقی مہینہ میں چلتا رہے گا، پر 12 دن ربی الاول دے روز کوئی چاول سے لبن گے. اور چل یار رمضان کا آخری اشرا ہے، آخری 10 دن مسیطا چلنا گے دیو ممیاں سے
وہ قرآن بڑے شوق نہ سنتے ہیں، دیوبندی سے سنا بھی بڑا سونا نے. رمضان کا مہینہ دیوبندیاں کا ہوں، اس واسطے آپ چلیے بوندی طرف گے. یہ حسن پیدا کرتا ہے. اور پھر آخر کار وہ بڑے جلالت کے ساتھ کہتا ہے، کہتا اللہ لا الہ الا ہو. یقین کرو یہ خود ہوتی ہیں گلا نے، یہ الفاظ خود کہہ رہے ہیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ اللہ ہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ جانن والا ہے، اللہ سمجھ والا ہے. یہ تو پھر اللہ بھی ایک طرح ترجمہ بن گیا. نہیں، اللہ کا ترجمہ کسی نے بھی نہیں آتا. اس میں اللہ، یہ اللہ کا نام، اللہ کا اتنا ذاتی نام ہے، ان کا ترجمہ آج تک کسی نے لبے ہی نہیں. تو پھر گل کیویں مکتی؟ اللہ اللہ ہی ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ ہی ہے. گھبراوا جی نا. توحید نو اپنا کے، توحید والے عقیدے نو دل میں وسا کے تسی فکر نہ کرو، ایمان نال بہترین ہونڈا ڈیزل گڈیاں لبدیاں نے. ایمان نال صحیح عقیدہ اپنا کے اللہ پاک روزی مگر کر دینا. جی میں ہد نال کانے حسد کیتا سنیا نا انہیں واقعہ، جس طرح ہد سے کوا حسد کرتا ہے نا، کہ لوگ حسد کرتے کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ کی ہویا کی ہے، یار مروڑ جا بڑا اٹھا ہوا ہے، کی ہویا کی ہے یار پتہ نہیں اندر کو گڈی کتوں آ جاتی چنگی. مجھے ایک دوست مجھے کہنے لگا وہاں انگلینڈ میں، کہتا ہے شاہ صاحب میں آپ کو کیٹلک گاڑی بھیجنا چاہتا ہوں. میں کہا یار دیپال پور کے ہسپتال بیڈ بدلوانا ہے پی جانے نے، کیونکہ بندے کافی بیمار ہوں گے تو پھر اسے داخل کرانا پینا ہے. کیٹلک ویچ کے بے ہوش ہو جان گے. میں نے یہ ٹھیک ہے جنہوں سے سفر کرنا. ایک قرآن دے بیان کرنے کے سب کے اللہ نے عطا کیا. ایمان نال قاری صاحب، لوگ عزت کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں احترام ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اس کا عقیدہ قرآن والا ہے. آؤ تو صحیح ذرا خدا کا نام جو آؤ تو صحیح قرآن کریم والے پاس سے آؤ، عقیدہ اپناؤ. جس گل کو قرآن منع کرے اس سے رک جاؤ. ایویں تو نہیں ہے یا نبی میں قربان جانی ہوں، یا نبی میں قربان جانی ہوں. جی عقیدہ بیان کرنے کا وقت ہے تو نہیں تھی کرو میں ملتان جانی ہے. اس طرح تو نہیں بات بنے. اللہ 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 اللہ. وارث صاحب جب ذکر کرتے تھے، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے، حافظ صاحب تو میرے پکے ساتھی ہیں جنہوں نے ان کا ذکر سنا ہوگا. رات کے 2 بجے کے بعد جب ذکر کرتے تھے تو شاہی مسجد کی دیواریں بھی ذکر کرتی محسوس ہوتی تھی. بڑا عجیب انداز ہوتا تھا، بڑے ترنم اور بڑے شوق کے ساتھ. اللہ اللہ بس ایک بار سن لو پھر تو کی پتہ لگے گا طرز کا. اللہ 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 اللہ. کیسا اللہ. اور جب نفی اسبات کا ذکر کرتے تو لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اور کبھی کبھی ان کے ارد گرد لائٹیں ایسے ایسے جگمگا جاتی. کبھی کبھی وہ کیا جنات جو ان کے مرید تھے وہ آ کر ذکر میں شامل ہوتے تھے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں آپ کو ان کی کیا باتیں بتاؤں. وہ صرف میرے والد ہی نہیں تھے، وہ اپنے وقت میں میرے شیخ مرشد بھی تھے اور میرے استاد محترم بھی تھے. الحمدللہ
میرے جیسے نالائق انسان نے ان سے جو پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سینے میں ایسا رکھا ہے کہ وہ چل رہا ہے. ابھی تک 47 سال ہو چلے ہیں لیکن ابھی تک وہ علم اللہ نے جاری رکھا ہوا ہے. نوجوانوں جو بعد میں جنہوں نے ہوش سنبھالی ہے ان کی وفات کے بعد، ان کو میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ تہجد کے وقت ذکر کرتے ہوئے ان کی روح اللہ نے اپنے پاس لے لی. اور پھر جب کراچی سے ہم لے کر چلے، ایک بادل کا ٹکڑا اوپر سایہ کرتے ہوئے آ رہا تھا اور اسی حالت میں ہم غسل دے رہے تھے، بادل کا ٹکڑا اوپر تھا. اور پھر جنازہ ہوا، ٹینکی گراؤنڈ میں بڑے حضرت شاہ صاحب نے پڑھایا. میں پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں سے ان کا بوجھ نہیں ختم ہونا. جن کے دلوں میں اللہ نے مار رکھی ہوئی ہے نا، نحوست، اور جن پر لعنت پڑتی ہے، وہ ان کو برا سمجھتے ہیں اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. ایک بری کا جنازہ ایک بری نے پڑھایا، اس میں اور کیا شک ہے. تو حضرت نے جب جنازہ پڑھایا تو بادل سایہ کیے ہوئے تھا اور پھر حضرت نے شاہ صاحب نے شعر پڑھا، فرمایا عاشق کا جنازہ ذرا گھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. فرمایا آج اس قرآن کے عاشق کا جنازہ اٹھا ہے کہ آج شہر دیپالپور کے گلی کوچوں سے گھوم کے جا رہا ہے. اور پھر لوگوں نے درختوں پر چڑھ کر ان کی زیارت کی، اتنا ہجوم تھا. 6 بانس لگے لیکن کندھا دینے والے پورے نہیں آ رہے تھے. اور پھر جب قبر مبارک میں ان کو اتارا، میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جب اتارا تو اس وقت اندر سے خوشبو شروع ہو گئی. اور جب آپ کو رکھا تو پھر مجھے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی، عورت ہو تو اپنے شوہر، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنے دوست، اپنی پھوپھو، نانی، دادی، خالہ، جب ان کو لہر میں اتارو تو رکھتے ہوئے یہ الفاظ پڑھنے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. کیسا ہے؟ اور پھر جب رکھا اور جب ہم نے مٹی وغیرہ ڈالی اور مٹی ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹے تاکہ خشک مٹی جو سوکھی مٹی ہے اس پر پانی چھڑکا دیں، تو کیا دیکھا؟ وہی بادل جو ساتھ ساتھ کراچی سے چلا تھا، وہ بادل آہستہ آہستہ فوار اس نے کی اور اتنے حصے پر، یہ نہیں کہ پورے شہر میں، اتنے حصے پر ایک فوار ڈالی اور مٹی کو جما دیا اور ہم واپس آ گئے. ایمان تازہ ہو رہا ہے. میرے نبی نے پوری زندگی کے اندر، میرے آقا کے بعد ابو بکر صدیق نے پوری زندگی کے اندر، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے پوری زندگی کے اندر، ان کے بعد حضرت عثمان غنی نے پوری زندگی کے اندر، ان کے بعد مولا علی حیدر کرار نے پوری زندگی کے اندر، ان کے بعد حضرت امام حسن نے پوری زندگی کے اندر کبھی بھی 40 قدموں والی دعا نہیں کی. یہ صرف پنجاب کا مولوی کرتا ہے، میرے نبی کے گھرانے میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باتیں صاف صاف سمجھ آ رہی ہیں؟ تو حضرات، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ ہدہد نے کہا اللہ 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 ہی ہے، ترجمہ کوئی نہیں، اللہ اللہ ہی ہے. لا الہ لا الہ، یہ سور لاؤ کہ پھر مزہ ہے. اللہ 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 ہی ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں. اللہ
مگر اللہ اللہ ہی ہے، مگر اللہ اللہ ہی ہے۔ تھوڑے جی ایک بندہ ایویں بیٹھا ہے گوڑے دے ہاتھ رکھ کے جی ہوں ہی گرمیاں کی طرح ویچ کے فارغ ہوئے، چپ کر کے ہیٹا پاک بیٹھا۔ مینوں پتا ہے تو دلوں تو ہی پڑھتا پیا ہے، لیکن یہ رل کے کرنا ہی پینا ہے تاکہ کلمہ پڑھتے ہوئے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ اللہ ہی ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہی ہے، رب العرش عظیم۔ وہ کہتا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس عورت کا بھی ایک بڑا تخت ہے، اور اصل تخت تو حدود کہتا میرے رب کے پاس ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تعالیٰ پیغمبر بولا، کون بولا؟ کیا نام ہے پیغمبر کا؟ تعالیٰ پیغمبر بولا سننظر، اصل لفظ ہے ننظر، سین ساتھ مل جائے پہلے آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے بہت جلدی، اصل لفظ ہے ننظر، ساتھ ملا دیا اللہ نے سننظر، اور حضرت سلیمان کہتے ہیں سننظر کی مطلب ہے کہ جلدی اسی دیکھاں گے۔ اصدقتا، اوے حضور تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹ مارے ہے یا تو سچ بولنا ہے، انہیں دیکھاں گے۔ آیا حضور میرے کول نکا جا حضور سامنے آ کے دھوئے اتنے بہ گیا، زمین پہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر سامنے لگا ہوا ہے اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ کتنے ہوڑی جی پوچھ لیا ایک ہی معاملہ، چپ کر کے کہنا میرا دل کرتا ہے میں انہوں ذکر کیوں نہ کرا جس اللہ نے مینو ذبح ہون کو بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک انہوں کا حق ہے کہ انہوں کا انعام لیا جائے۔ انور شاہ بھی انہوں کا خون ہے، انور شاہ کو بھی جو سینے کے ہے انہوں کا پڑھایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ بیٹھ گیا سامنے اور آپ نے فرمایا اوے میاں آصف، کہو سبحان اللہ۔ آپ کا رشتہ دار تھا، اس کا نام آصف تھا۔ اوے میاں آصف، جا کر دوات بھی لے کے آ، تے کوئی شہ بھی لیا جس سے میں خط لکھاں۔ آپ خط لکھتے ہیں، قرآن کہتا اذهب بکتابی، اوے ہدہد اپنی چونج نو کھول میں تینو ڈاک دیواں۔ اب ہدہد نے اپنا چونچ کو کھولا، آپ نے اس میں یہ خط لکھ کر دے دیا، کہو سبحان اللہ۔ اذهب، لے جا بکتابی، میرا خط لے جا، ھذا فالقہ الیہم، اور جا کر بلقیس کے اوپر ڈالنے، ثم تولی عنہم، فوراً واپس آ جانا کدھر قابو ہی نہ آ جاویں۔ ثم تولی عنہم، خط اس پر ڈال کر فوراً واپس آیا۔ فانظر ماذا یرجعون، آنا بھی نہیں ہے کھونا بھی نہیں ہے، آنا بھی نہیں ہے کھونا بھی نہیں ہے، کسی روشن دان میں بہ جاویں تو پھر دیکھی کہ ملکہ کر دی کی ہے۔ ہدہد نے دیکھا اندر جا کے روشن دان وچوں جوان لڑکی، حسین لڑکی، بادشاہی کرنے والی انج لیٹی ہوئی ہے، خوشبوئاں پیسے سے پھیلیاں ہوئی نے، بال اندر زلفاں کھلدیاں ہوئی نے،
منڈے کدھر ایک گلا سن کے طبیعت نہ خراب ہو جائے منڈے. اس کے سینے کے پاس آیا اور آہستہ سے آ کر اس کے سینے پر خط رکھ دیا اور اڑ کر جا کر روشن دان میں بیٹھ گیا. خود خود تو سران جے کول رکھ دینا سینے تے کیوں رکھیا ہی؟ کہندا ہے اللہ دے نام دا تعویذ جو دی پیغمبر کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور پھر اس پر جو لکھا ہوا تھا وہ یا میں جانتا تھا یا لکھنے والا سلیمان جانتا تھا. میں نے سینے پر رکھا تھا کہ دل پر اثر ہو جائے. کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ انہو من سلیمان. مولانا سلیمان تارک پڑھا کرتے تھے خاص انداز سے. وہ پڑھتے تھے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ان کی مغفرت کرے. خط کے مندرجات کیا ہے؟ اتنے پیارے مندرجات ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے عرش پر محفوظ رکھ لیا. آمنہ کے لال آئے تو یہ قرآن بتا کر اتار دیا. انہو من سلیمان، اے ملکہ بلقیس بادشاہی کرنے والی، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان تازہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ خط کیویں چلیا تے کیویں ٹریا تے او تین گلاں ہود نے نہیں کیا کہ میرا کمال نہیں. اگے جا کے واقعہ آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام دا کہ انہوں نے بھی عرش نو دیکھ کے کیا ملکہ کا جڑے تخت آ گیا کہ میرا کمال نہیں آزاد من فضل ربی. یہ انہوں نے لفظ ہے. تیسرا کمال آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں، جو کچھ میں بنتا پیا ہے یہ ان کا کمال ہے، مینوں وہ دینا ہے کہ میں منڈی جا رہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.